نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور بزرگوں، قرض دینے کا جہاں بہت بڑا اجر ہے کہ کسی کو مسلمان کو اگر آپ نے قرض دیا تو یہ صدقے جتنا ثواب اس پہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اگرچہ اس نے واپس آپ کو لوٹا دینا ہے۔ اس لیے دوسرے دوستوں کو قرض حسنہ دینا یہ نہایت ہی محبوب عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دو احادیث طیبہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس پہ آپ یہ بھی سن لیجئے کہ قرض کا واپس لوٹانا بھی کتنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر کسی بھائی نے، دوست نے، عزیز نے، رشتہ دار نے آپ کے کہنے پر، مانگنے پر قرض دے دیا تو اب اگلے آدمی جو ہے وہ واپس پلٹانا بالکل ہی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے، اگرچہ اس کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ چلو اس نے لڑنا تو نہیں ہے تو میں اس کو دبا جاؤں، جبکہ یہ چند ہزار یا تھوڑ جتنے بھی رقم ہے اس کو دبا جانے سے وہ امیر نہیں ہو جائے گا، بلکہ کسی کا حق دبانے سے بندہ مزید نیچے جاتا ہے، اوپر نہیں جاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لے کہ قرض کی کبھی معافی نہیں ہے قیامت کے دن بھی، یہاں تک کہ یہ حدیث پاک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رجل، ایک آدمی نے یوں عرض کی، یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر، یا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ اگر میں جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاؤں اس حال میں کہ میں صابر بھی ہوں، ثواب کی امید بھی رکھتا ہوں، اور مقبلا سامنے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر لڑتے لڑتے مرا، غیر مدبر میں بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا، یکفر اللہ عنی خطایا، کیا اللہ تعالیٰ اس شہادت پر میری خطائیں معاف فرما دے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، تو حضور نے فرمایا یقیناً، اتنی بڑے جرأت اور بہادری کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، احتساب سے جب تم نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے خدمت دینیہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا اور تمہارے لیے ذریعہ بخشش فرما دے گا۔ فلما ادبارا، غور کیجئے، جب وہ آدمی جانے لگا، نادا ہو، تو حضور نے اس کو پیچھے سے بلایا، فقال نعم الا الدین کذالک قال جبرائیل، آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، ساری خطائیں تمہاری یہ مرتبہ شہادت مٹا دے گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر قرض تم پر ہے تو وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ جبریل نے اسی طرح خبر پہنچائی ہے کہ اگر قرض تم پر ہے تو وہ جس کا ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا، یا قیامت میں وہ خود معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح اگلی حدیث پاک بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، حضور نے فرمایا کہ شہید کی اللہ تعالیٰ سب خطائیں معاف فرما دیتا ہے سوائے قرض کے، قرض نہیں معاف فرماتا۔ تو دوستو خلاصہ کلام کیا ہے کہ قرض دینے والوں کو بھی یہ التجا ہے کہ دینا چاہیے، یقیناً دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جو قرض لینے والے احباب ہیں ان کے لیے بھی کتنا تاکیدی حکم ہے کہ کبھی بھی کسی کا قرض دبا کے اس جہان سے رخصت نہ ہو، بلکہ اپنے مرنے سے پہلے پہلے اپنے قرض ضرور ادا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مفلسی سے محفوظ فرمائے۔